بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خندق کی جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے مل جل کر رہنے کا معاہدہ کیا تھا، مگر یہودی مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں یا ختم کر دیں۔ ایک دن مدینے کے بازار میں ایک انصاری کی بیوی آئی۔ یہودیوں نے اس کی بے عزتی کی۔ ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے مل کر مسلمان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو ان کے پاس گئے اور فرمایا، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے۔ وہ بولے، ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے مقابلہ ہوا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہودیوں کی طرف سے وعدہ خلافی ہو چکی تھی۔ مجبور ہو کر مسلمان ان سے مقابلے پر تیار ہوئے۔ یہودیوں کو اپنے قلعے کی مضبوطی پر بہت ناز تھا۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک گھیرا پڑا رہا۔ آخر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے اس قبیلے کو جلا وطن کر دیا۔ یہودیوں کے ایک اور قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بات چیت کرنے لگے تو انہوں نے ایک آدمی کو مکان کی چھت پر چڑھا دیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیچے کھڑے ہوں تو وہ اوپر سے پتھر گرا دے، مگر اللہ نے اپنے رسول کو اس شرارت کی اطلاع دے دی۔ آپ وہاں سے واپس آ گئے اور یہودیوں سے اس شرارت کی جواب طلبی کی تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ آخر اس شرط پر صلح ہوئی کہ ان کا قبیلہ بھی شہر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مدینے سے جانے کے بعد یہودیوں کی شرارتیں اور بڑھ گئیں۔ وہ مکہ کے لوگوں سے مل کر مسلمانوں کی تباہی کی تجویزیں سوچنے لگے۔ انہوں نے عرب کے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ادھر مکہ سے ابو سفیان فوج لے کر آ گیا اور یہ سارا لشکر جو 10,000 کے قریب تھا مدینے کی طرف بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور مقابلے کی تجویزیں سوچی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے آگے ایک خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن پار نہ اتر سکیں اور اگر پار کر جائیں تو زندہ نہ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا۔ 3,000 مسلمان خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ ابھی خندق کی کھدائی ختم ہوئی تھی کہ دشمن نے تین طرف سے حملہ کر دیا، مگر سامنے خندق دیکھی تو رک گئے اور دور سے تیر برسانے لگے۔ دشمن کے آدمی روزانہ کوشش کرتے کہ خندق پار کر لیں، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک زوردار حملے کے بعد 3 آدمی خندق کے پار آ گئے۔ ان میں مشہور پہلوان عمرو بن عبدو بھی تھا، جسے 1,000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ بڑے غرور سے میدان میں آیا اور زور سے چلایا کہ کون میرے مقابلے پر آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، میں جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غرض کی، میں جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار عنایت کی اور سر پر پگڑی باندھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور عمرو سوار۔ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے اور تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ آج تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سے نہ ہارے تھے اور عمرو کو بھی کسی نے نہیں ہرایا تھا۔ عمرو نے بڑی بہادری سے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال پر روکا مگر تلوار پیشانی پر جا لگی۔ اگرچہ زخم گہرا نہ آیا تھا پھر بھی خون کی دھار بہہ نکلا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ گھبرائے نہیں، زخمی شیر کی طرح جوابی حملہ کیا۔ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹ کر سینے میں اتر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سارے مسلمانوں نے اس نعرے کو دہرایا اور فتح کی خوشی میں اچھلنے لگے۔ کافروں میں ہل مچ گئی۔ اس کے بعد دشمن کو خندق پار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر اللہ نے مہربانی کی۔ سردی کا موسم تھا۔ ایک رات ایسی زبردست اندھیری آئی کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور کھانے پینے کا سامان مٹی میں مل گیا۔ ان میں ایسی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں جس کا منہ اٹھا بھاگ گیا۔ یہ جنگ خندق کی وجہ سے جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ احد کی شکست نے مسلمانوں کے رعب میں کمی کر دی تھی۔ اس کامیابی سے مسلمانوں کا رعب پھر سے قائم ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔